बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद कहेंगे। सियासत से मुतालिक बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो काफ़ी ज़्यादा मुतहरक हो चुके हैं, मगर इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ भी काफ़ी मुतहरक है। फवाद चौधरी साहब कराची पहुँचे तो कराची में उन्होंने एक तरफ तो ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि सिंध के अंदर आइंदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी, मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिन इनके गिने जा चुके हैं, पानी चोरी ये लोग खुद करते हैं। सियासत कराची की क्या है और खासतौर पर सिंध की सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ कोरोना की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ये मामला ज़ेर गौर था कि कोरोना की वैक्सीन आखिर इस कदर कम क्यों हो गई है, लोगों में तशवीश भी थी। आज कोरोना की काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन पहुँच चुकी है, आइंदा आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। भारत की APC से मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी, मगर इस APC का मुस्तकबिल क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। किस किस ने हामी भर ली है और जिसने इनकार किया है उसकी वजह क्या, इसके पर बात कर लेंगे। अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल इस हद तक कशीदा है कि फौरी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर सदर की तरफ से आर्मी चीफ को तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला के हवाले से भी यही खबर सामने आ रही है। हकीकत क्या है, तालिबान की वहाँ पर क्या सूरत हाल है और वहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो क्या काम कर रही हैं। तुर्की के काबुल हवाई अड्डे के हवाले से भी क्या फैसला हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हारून साहब, कोरोना पे तो बात करेंगे, मगर फवाद चौधरी साहब ने आज बहुत बड़ी बातें कही हैं सिंध के अंदर। उन्होंने तो यही कह डाला है कि सिंध के अंदर हुकूमत ही तहरीक इंसाफ की होगी। नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो सकती है। वो मैंने आपसे अर्ज़ किया था ना, उस पर बहुत कम तजिया किया जाता है सिंध बलोचिस्तान वगैरह पे। वो कराची शहर की ज़्यादा डिस्कस होता है, पंजाब ज़्यादा डिस्कस होता है, कुछ हेड ऑफिस लाहौर में इस्लामाबाद के मसाइल डिस्कस होते हैं। 10 से 12 सीटें वो धांधली से जीतते हैं, ठीक है। और कराची की सीटें जो आधी हैं वो दुगनी हो जानी है। मर्दमशुमारी कब तक रोकेंगे मर्दमशुमारी? कराची शहर एक दिन बाहर निकलेगा, कराची अपना हिस्सा तलब करेगा, उसको पूरा हक है। देखिए ना, आपने कराची के साथ ज्यादती की, उसका नतीजा क्या निकला? इंडिया ने उससे फ़ायदा उठाया, वहाँ अपने एजेंट पाले, वो दाखिल कर दिए सियासी जमातों में, वहाँ एक बुखार पैदा हुआ, वहाँ 16,000 बेगुनाह शहरी मर गए, मईशत तबाह हुई, वहाँ पोलराइजेशन हुई, जो अब खुदा का शुक्र है कि बतदरीज ख़त्म हो रही है। अब भी कुछ लोग उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो कराची की कौमी असम्बली में बनती हैं सीटें 40, अगर सही मर्दमशुमारी हो जाए तो और कराची के लोग जो हैं वो अगर एक मुत्तहिदा महाज बनाएं, होशमंदी से काम लें, तो अपना हिस्सा वसूल करें। उनका कंट्रीब्यूशन इकानमी में ज़्यादा है और वो वैसे भी हर एक को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे बलूचिस्तान को 6% बजट देते थे, मुद्दतों तक ये सूरत हाल रही। ये खाकसार भी उन लोगों में शामिल है जो पॉइंट आउट करता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कई बरस तक तन्हाई, फिर कुछ और लोग शामिल हुए और फिर उसका हिस्सा 9% हुआ, इसलिए कि भाई वो फासले ज़्यादा हैं। वहाँ पे यहाँ सड़क 1 लाख आदमी इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ 2,000 आदमी इस्तेमाल करते हैं उसी सड़क को, ठीक है ना। तो वो ज़ाहिर है उसको अपलिफ्ट करना था, वो बड़ा, उसका हिस्सा तो 1-2% और भी बढ़ना चाहिए, इधर कबायली इलाकों के लिए करना चाहिए। तो हुकूमत बदल तो सकती है, मगर क्राइसिस तो पैदा हुआ है। ये फवाद साहब का भी बयान में बात करते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वो खान साहब जो बयान दे चुके हैं, वो आला सतह हल्कों में ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी है, लियाकत अली खान की तरह। इमरान खान की या ज़िंदगी को ख़तरा है या हुकूमत को ख़तरा है। एक तो वो ख़तरा है जो अपनी हमाकतों की वजह से, जो अल्लाह के फजलो करम से कभी कम होने में आती ही नहीं है। ये सियालकोट के हल्के का कल देखा, वो इतना मुझ पर दबाव आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। जगह जगह से टेलीफोन आ रहे हैं, सियालकोट के लोग एक्टिव बढ़े हैं। अच्छा, एक तो अपनी हमाकतें, ढंग का कोई आदमी रखा नहीं, उससे खतरा। दूसरा अपोजिशन तो जाहिर है वो करती है, ये अलग है, यानी ये अपनी जगह पे है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं भाई अमेरिका ने तो मतलब लियाकत अली खान को कत्ल करा दिया था, वो तो कोई सीक्रेट नहीं है। अब तो वो पेपर उसके सामने, क्योंकि उन्होंने ईरान में मुदाखलत से इनकार कर दिया था। मुसद्दक का तख्ता उलट कर लेटिन अमेरिका में सोकार्नो में, है जी, तो सोकार्नो को वहाँ से हटाया और अपना आदमी वहाँ बिठाए रखा जिसने लूट कर खा लिया मुल्क को। तो ये है कि ये प्रोपेगेंडे की लहर शुरू हो गई है ऑलरेडी। उसमें बड़ी दिलचस्प बातें हैं। एक मलाला का मैंने आपसे जिक्र किया था कि उसके हक़ में मुहिम चले, अजीब व गरीब चीज़ है। एक ये कि पैसे का फ्लो बहुत NGOs के लिए बढ़ गया है, वो हुकूमत को उसकी निगरानी करनी चाहिए। NGOs बहुत अच्छी हैं जो बहुत अच्छा पे काम कर रही हैं, ये इसको सबको एक लाठी से नहीं हकना चाहिए। लेकिन एक साहब है, उन्हें नार्वे से पैसे मिलते थे, अच्छा, हाँ,
وہ تبلیغ کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے نہیں، ظاہر ہے ان کی تبلیغ کے لیے انہوں نے ایک اپنا مکان بنا لیا، ایک اپنے دفتر کا بنا لیا. بڑے مشہور دانشور ہیں اور وہ بھی بڑے عمران خان سے نالا رہتے ہیں. ایک صاحب جو ہیں وہ کتابیں چھاپتے ہیں، تھوڑی سی چھاپ لیتے ہیں، وہ بھی بڑے عظیم مفکر ہیں. اب نام میں نہیں لینا چاہتا. 10 کروڑ روپے ان کو ملے ہیں اور ان کی واشنگٹن میں جائیداد بھی ہے جس کا ٹیکس عمران خان بھی وصول نہیں کر سکا. نواز شریف نے تو وصول کرنا ہی نہیں تھا، زرداری نے تو کرنا ہی نہیں تھا. اچھا ایک اور خاتون ہیں جو ہر وقت ہر ایک پہ سے برسرے پہ کار رہتی ہیں، وہ بھی کروڑ پتی ہو گئی ہیں. تو وہ یہ جو این جی اوز ہیں، اسی لیے وہ جو 65 کروڑ روپے رکھے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ وہ اس لیے رکھیں کہ پاکستان کی کو انہیں اہمیت کا احساس ہوگا، یہ نرمی پیدا ہوگی ان کے دل میں، انگیج رکھیں گے نا. بھائی اگر پاکستان سے لا تعلقی ہو گئی، دنیا بدل رہی ہے. چین نے اپنا خلائی اسٹیشن بھیج دیا ہے. دوسرا دیکھیں نا، ایک ہی تھا نا امریکہ کا، اس پہ ساری دنیا انحصار کر رہی تھی اور وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں. وہ مغربی میڈیا میں کچھ لوگ تاثر دے رہے ہیں کہ تائیوان پہ حملہ کر دیں گے. کون؟ چائنا؟ تو اس پہ چینیوں نے کسی کو بریف تو نہیں کیا، مگر یہ لیک کی ہیں چیزیں کہ بھائی ہمیں کیا حملہ کرنے کی ضرورت ہے تائیوان پہ، ہم تو اتنا کریں گے ایک دن ان کا سارا سسٹم ہی جام کر دیں. مگر ہم نہیں کرنا چاہتے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. ہم نے ہانگ کانگ جس طرح لیا اسی طرح یہ ایک دن چین کا حصہ بنے گا پرامن طریقے سے. انڈیا کا بھی جام کر سکتے. اچھا خبر یہ اچھی پاکستانیوں کے لیے. کئی دن میں نے اس پہ غور و خوض کیا، ڈیٹا جمع کیا، لوگوں سے باتیں کی، ٹاپ ایکسپرٹ سے مشورہ کیا. پاکستان جو ہے اب محفوظ. اب لڑائی ہے ان کی چین کے ساتھ، انڈیا کی. ٹھیک ہے، اور انڈیا سے لڑ نہیں سکتے. بپر راوت کہتے تھے ایک ہی وقت میں فتح کر سکتے ہیں چین کو بھی پاکستان کو بھی. اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کا کلیم ہے نا اروناچل پردیش پہ چین کا کہ تبت کا حصہ ہے. وہ شکلیں بھی ویسی ہیں، تبت کا حصہ ہے. تو وہ تو ڈرے ہوئے ہیں ان سے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ جو پچھلے بار جو لڑائی ہوئی تو ان کا یہ خیال تھا کہ دنیا ہماری مدد کو آئے گی. انڈیا کا یہ خیال تھا. دنیا نے تقریریں کی، مذمت کی، مگر زیادہ کچھ بیانات دیے، مگر کس لیے مدد کو آئے. بھائی امریکی تو جہاں گئے لڑ تو نہیں سکتے. جاپان میں گئے جوتے کھائے، عراق میں گئے جوتے کھائے. افغانستان میں کیا ہوا؟ افغانستان میں تو ابھی جوتے کھانے ہیں. ابھی تو اردوان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں سیف ایگزٹ کے لیے، وہ سیف ایگزٹ کی حد تک ہے دوسرے، لیکن وہ طالبان کو بہت اعتراض ہے اس پہ. چلیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ہارون صاحب سیاست پہ دوبارہ آئیں گے، مگر ایک سیاست کورونا ویکسین کے اوپر ہو رہی ہے. جیسے میری تباہ جس چیز پہ رواں ہوتی ہے اسی پہ آپ بزرگ ساری سیاست آپ ابھی بتائیں گے ہارون صاحب، تو میں باقی کام کیا کروں گی پھر. ابھی سیاست پہ ہم کریں گے، مگر جو سیاست کورونا ویکسین کی ہے وہ ہارون صاحب عوام کی جانوں سے متعلق ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو انہوں نے آٹا چینی ادویات کے ساتھ کیا وہی کرپشن انہوں نے ویکسین کے اندر کی. 1200 ارب کا ریلیف پیکج تھا، وہ کہاں گیا؟ بھیک منگوں کی طرح یہ خیراتی ویکسین منگوا رہے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں وہ چین نے کوئی تھوڑی سی دی تھی. وہ ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب نے کا کام یا اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے، میڈیا کا بھی یہی کام ہوتا ہے، پریشر بلڈ کرے. سچویشن بری نہیں ہے. دیکھیے جہاں خرابی ہوئی نا، تحقیق کرنی چاہیے نا چیزوں کی. وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز اور صوبائی حکومتوں کے درمیان، خاص طور پہ پنجاب میں خرابی ہوئی کوآرڈینیشن میں، اور بہت بری. وہ کیا محترمہ کا نام ہے ہماری جو سیکرٹری ہیں ہیلتھ کی، تو انہوں نے بہت ڈانٹ ڈپٹ کیا اسٹاف کو کہ بھائی میرے علم میں لائے بغیر نہ کریں یہ سب کچھ. اور ہماری ہیلتھ منسٹر جو ہیں پنجاب بہت ایکٹیو ہیں. 15 لاکھ آج پہنچ گئی ہیں، اگلا 30 لاکھ اگلے ہفتے پہنچ جائیں گی. وہ ٹھیک کہا تھا اسد عمر نے کہ ایک ہفتے میں کتنا تقریباً 50 لاکھ کا بھی ایک ریکارڈ قائم کیا. کتنے کا؟ 30 لاکھ کا. وہ اب اس کو بڑھائیں گے مزید. یہ چند دن کا کرائسس ہے. اور اس میں ایک مغالطہ ہے لوگوں کو کہ وہ جو ویکسین جن کو نہیں لگی دوسری نہیں لگی، اس میں ٹائم ہوتا ہے 3 مہینے کا. اس میں یہ ضروری 3 ہفتے کا ہارون صاحب؟ نہیں وہ 3 مہینے میں بھی لگ سکتی ہے. وہ جلدی لگے تو بہتر ہے، جلدی لگے تو بہتر ہے نا، تاکہ وہ بھائی ایک مریض جو ہے وہ ذہنی طور پہ معلق نہ رہے. اس کے ساتھ 1 کروڑ کا تو روس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے. 1 کروڑ ویکسین وہ دیں گے جو بڑی اچھی مؤثر ہے. 1.5 کروڑ کا امریکہ کے ساتھ ہو گیا.
چائنا کے ساتھ 2.5 کروڑ کا. زبردست. 30 لاکھ ہم بنا رہے ہوں گے جولائی سے پاک وقت جو ہے چین کی مدد سے. اچھا تو یہ دسمبر تک امید ہے کہ یہ قصہ جو ہے بہت کنٹرول. بڑے شہروں میں لگا. وہ کراچی میں وہ ان کا طریقہ ہے مزاج ہے جی, کراچی کو نہیں مل رہی, کراچی بھائی لاہور کو بھی نہیں مل رہی, جتنی لاہور کو نہیں مل رہی میں کمی ہوئی ہے اتنی کراچی میں. لیکن وہ سندھ کے تو لوگ کہہ رہے ہیں اور ان کے کوئی کہتے ہیں کہ پانی ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. اب آپ جائیں, میڈیا بھی کمال ہے نا, میڈیا جائے نا سندھ کے کھیتوں کو پانی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. 1,60,000 کیوسک تو ملا ہے پنجاب کو, تقریباً دگنی زمین ہے, دگنی سے ذرا ہی 5% 7% کم ہوگی, اور ان کو ملا ہے 1,37,000 کیوسک. وہ فواد نے ٹھیک کہا نا کہ زرداری کی اور مراد علی شاہ کی زمینوں کو تو پانی مل رہا ہے نا, ڈیروں کی زمینوں کو بھی مل رہا ہے. جو دور پیچھے ٹیل پہ ہیں, جو لوگ پیچھے ہیں, ٹیل بھی کہتے ہیں, اور کسان جتنے بھی لوگ ہیں, جنوبی سندھ جو ہے وہاں کمی ہے, تو وہ ڈیرے جو ہیں ان کے تو طریقہ کار ہی یہی ہے. وہ سندھ کے ہر معاملے کو نا بڑی 400 ترقیاتی سکیمیں ایسی 400 میں کہہ رہا ہوں جس میں سندھ میں کام ہی نہیں ہوا, بگننگ نہیں ہوئی. فواد نے ٹھیک سوال کیا ہے, تو وہ پیسہ 90 ارب روپے جو لاڑکانہ میں لگے, تو کہ 90 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں؟ وہ تو لاڑکانہ شہر جو ہے وہ چھوٹا سا تو شہر ہے, کوئی اتنا بڑا وہاں تو مطلب یہ دنیا ہی بدل جاتی ہے, اور بڑے ہی وہاں تو ترقی کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے, اس کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے. مگر 1 روپیہ نہیں خرچ ہوا وہاں پہ. نہیں 1 روپیہ تو خرچ نہیں, یہ نہیں ہے ہوا. اچھا مطلب سارے منصوبے ادھورے ہیں نا, اس کی پرائرٹیز ہوتی ہیں نا. ہسپتال چاہیے, سڑک چاہیے, زیادہ ضروری چیز کیا, تعلیمی ادارے. آپ کو حیرت ہوگی کس بات پہ کہ میجارٹی جو ہے سندھی سٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ 5ہی جماعت کے بعد سکول نہیں جاتی. پنجاب کا حال بھی بہت اچھا, وہاں 47% صرف خرچ ہوا ہے, پنجاب میں بھی 55% خرچ ہوا ہے. تو ایک جیسے ایک برابر ہو گیا نا. یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہاں نالائکی صرف وہیں ہے, یہیں وہاں نہیں, وہاں یہاں. اچھا ایک بڑا دلچسپ اعلان کیا انہوں نے, بزدار صاحب نے کہا اچھا نیا ٹی وی بنائیں گے. سرکاری ٹی وی بند ہو رہا ہے؟ نہیں بند نہیں ہو رہا, وہ اپنا ٹی وی ایک بنائیں گے. اچھا عثمان 5 سے 10 ارب روپے اس پہ خرچ ہوں گے. ہاں جی, حالت یہ ہے کہ 1 سال سے کہہ رہے تھے, 1.5 سال سے, کہ لاہور میں 1000 بیڈ کا ہاسپٹل بنائیں گے. اس کے لیے پیسے کتنے رکھے ہیں؟ کتنے اچھے 14 ارب روپے چاہیے اس کے لیے, 20 کروڑ روپے رکھے ہیں, یعنی 70 سال میں بالکل مکمل ہو جائے گا. لانگ ٹرم ایک اسپتال نہیں بنا, وہ صرف باور نگر کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل رینوویٹ کیا 40 کروڑ سے. نشتر 2 پہ کچھ کام ہو رہا ہے مگر سلو ہے. ایک گنگا رام میں ایک وارڈ بن رہا ہے نا, وہ اچھا ہے خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے. بزدار صاحب ایکٹیو ہیں ارون صاحب, انہوں نے کہا نئی تحصیلیں بنیں گی, نئے اضلاع بنیں گے, اتنے ایکٹیو ہیں, اتنی پنجاب ترقی کر گیا ہے کہ امریکہ سے وفود آ رہے ہیں, برطانیہ سے آ رہے ہیں, فرانس سے آ رہے ہیں, ملائیشیا سے آ رہے ہیں, ترکی سے آ رہے ہیں, چین سے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ پنجاب اس تیزی سے ترقی کیسے کر رہا ہے. آپ کو بتایا ہے کہ 45% بجٹ استعمال ہی نہیں ہوا, ایک نیا سکول نہیں بنا ہے. کہہ رہے ہیں 19 یونیورسٹیاں بنائیں گے. بجٹ کتنا رکھا ہے؟ کتنا؟ 2.5 ارب روپے. 19 یونیورسٹیوں کے لیے 2.5 ارب. 19 یونیورسٹیاں یا 19 یونیورسٹیوں کے کیمپس, کیمپس سے بھی آدھی یونیورسٹی تو ہوتی ہے نا, تو 19 بنائیں گے, بجٹ رکھے 2.5 ارب روپے. فواد صاحب جو کوئی سندھ حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے فواد صاحب کے پنجاب حکومت کے بارے میں ٹھیک یہی جذبات ہیں, بس کہہ نہیں سکتے ہیں جی, مجبور ہیں اف اللہ, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو باقی سندھ کا تو حال یہ ہے کہ 70,000 بوریاں چوہے کھا جاتے ہیں, گندم ایسے چوہے ہیں. پچھلے دنوں اس معاملے پہ بڑی گرما گرمی ہوئی ہے. نہیں یہ واقعہ ہے. تھار میں چیف جسٹس نے سوال کیا ہے کہ 1.5 ارب روپے لگے, 1.5 ارب روپے, ایک RO پلانٹ نہیں لگا. میں آپ کو آج ذرا مصروفیت رہی, میں اس کو تفصیل نہیں دیکھ سکا. ایک ادارے نے, دعا فاؤنڈیشن اس کا نام ہے, انڈیا کے بارڈر کے قریب صحرا میں ایک نخلستان تعمیر کر دیا ہے. درخت, کھجور کے درخت جو انگریزوں کے دور میں نہیں لگ سکے تھے کوشش کے باوجود, ٹیکنالوجیز بہتر ہو گئی ہیں لگے, وہاں لوکل لوگوں نے تعاون کیا ہے اور وہاں دنیا بدل گئی, دیہات کے دیہات ہی بدل گئے. پانی زمین سے نکال لیا گیا, گہرائی سے نکلا, مگر یہ کہ فصلیں ہو رہی ہیں, کھجور کے درخت لگے. ایک RO پلانٹ, ایک, ناٹ سنگل ون,
और 1.5 अरब लग गया, 1.5 रुपया लग गया। जैसे ही नहीं साफ पानी पे उन्होंने लगा दिया था, कितने रुपए आए थे शहबाज शरीफ साहब ने, जो एक दले की करप्शन नहीं करते। वैसे हारून साहब, ये 56 कंपनियों वाला जो मामला था, इसके ऊपर मौजूदा गवर्नमेंट ने तसल्ली कुछ की है। उन्होंने कहा ठीक है, इसके तहत इसको कानून के दायरे में लाके इसके ऊपर काम हो सकता है। ये मैं आपको बता दूं, ये 56 कंपनियां को वैसे नहीं थी। जब हम ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने फलाना काम गलत किया, तो इसका मतलब ये नहीं उसने सारे काम गलत किए। उन्होंने ये हमारा 200-300 रुपये बर्बाद किया, और इस पर हर साल 20 अरब रुपये जाएंगे ऑरेंज ट्रेन पे। उन्होंने मेट्रो की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने वोट देने के लिए मनसूबे बनाए और बड़े शकील कल्बी से बनाए, और बेदर्दी से गाँव का पैसा पानी की। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने जो भी काम किया वो गलत किया, ये नहीं है। वो तो दूसरा बात है कि जो काम हो चुका होता है, लेकिन वो मुतहर्रक तो था ना। ये तो इनका तो हाल ये है कि ये 400 वोट लेने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से मिले कि इससे फ़ायदा हो जाएगा। आज उनको कैसर साहब को बुलाना था, वो कल वो कह रहे हैं कि मैं टेलीफोन देर से देखा, राब्ता नहीं हो सका, उनका मौका भी हम देंगे। तो और ये 400 वोट वाले इसको अकोमोडेट करेंगे, मतलब गवर्नर लगा देंगे उसको, क्या अकोमोडेट, मिनिस्टर लगा देंगे जिसने 400 वोट लिए थे। बड़ा कीमती वोट होंगे हारून साहब। मैं कीमती सी ब्रेक ले लेती हूँ, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सियासत के ऊपर ही गुफ्तगू होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब काफ़ी ज़्यादा मुतहरक हैं, उन्होंने जलसों का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ साथ कुछ अदलिया के इस्लाहात के ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, सियासत में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तो बड़े एक्टिव हो गए हैं। अब कराची में भी जलसा करेंगे, सवात के अंदर भी जलसा करेंगे, और उन्होंने चैलेंज कर दिया पीपल्स पार्टी को। कराची के अंदर आके उनको बताएंगे कि PDM की मकबूलियत क्या है। वो अपना हाफिज़ का शेर है, जो सबसे बड़ा बाद लोगों से तारीख़ का सबसे बड़ा शायर समझते हैं तग़ज़्ज़ुल के एतबार से। पे मशवरत मजलस आरास्तन, नशिस्तन दो गुफ्तन दो बरखास्तन। वो पंजाबी की वो उसमें कहते हैं स्लैंग में, आड़ियाँ जाड़ियाँ देखो इन्हें। वो मदारस के लड़के हैं, कराची में बेशुमार मदारस हैं उनके मकतब फ़िक्र के। वो मदारस के लड़के आ जाएंगे, जलसा बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई शुबा नहीं। मगर जमीयत उलमा इस्लाम ने कभी कोई सीट जीती है? पीपल्स पार्टी के लोग भी अंदरूने सिंध से अगर वो चाहें कभी जलसा करना तो वो ला के कर सकते हैं। कुछ नून लीग के हामी आ जाएंगे, कुछ जो हुकूमत से नाला हैं कुछ लोग आ जाएंगे। तो वो कराची में तो उन्होंने बड़ी प्लानिंग से काम किया उन्होंने मकतब फ़िक्र से। बाकी उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प दावा किया है कि ये अमेरिका को जो अड्डा नहीं मिला, हाँ, ये मेरी वजह से नहीं मिला, मेरा दबाव है। मेरा दबाव है। ये वही साहब हैं जो कज़्ज़ाफ़ी के साथ हैं जी, तोहफ़े ताइब का तबादला करते थे, यहाँ से अल्लाह जाने क्या ले जाते थे, वहाँ से कोई ताइब ले जाते। सद्दाम के साथ सऊदी इंटेलिजेंस के चीफ से एलानिया मिले हैं जी, और एन पैटरसन उसका नाम था, वो विकीलीक्स में जिसका जिक्र था कि उससे कहा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें, और अपनी पार्टी मुत्तहिद नहीं रख सकते थे। मुंतखब भी नहीं है, हैं? मुंतखब ही मुंतखब है ना। पाकिस्तान में जो आदमी एक दफ़ा मुंतखब हो गया, वो एक दफ़ा एक कॉलोनी में हम रहते थे, तो हमने वहाँ एक वो एसोसिएशन बनाई। लोगों ने मुझे कहा कि तुम इसके सदर बन जाओ। अच्छा। छोटी सी कॉलोनी थी, उसमें जर्नलिस्ट भी काफ़ी थे। अच्छा। मैंने कहा मैं तो देर से सो के उठता हूँ और मतलब सवारी भी नहीं है, दुश्वारी होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, लोग आपको ज़्यादा जानते हैं। मैंने कहा नहीं, फलां साहब को बड़े अच्छे भले शरीफ आदमी है। वो मुद्दतों गुजर गई इलेक्शन कराने, तो वो कहते थे आवाम मेरे साथ है। वो छोटी सी इतनी सी कॉलोनी थी, बड़ी मुश्किल से इलेक्शन कराए है जी। तो वो तो मुंतखब ना मुंतखब क्या साल है, जरदारी साहब उनके साहबजादे, मुफ्ती साहब उनके साहब, फिर इसके बाद इनका ख़ानदान का कोई और आदमी होगा, यानी मौलाना फजलुर रहमान का, अब्दुल समद अचकज़ई, महमूद अचकज़ई, ठीक है। इनके ख़ानदान के हवाले से सब बताएं, क्या सियासत में उनका रोल क्या रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब के? ये ग्रेजुअली ग्रो किया है। इनके जो दादा थे ना, ये हैं वो खरोटी कबीला है, ये माइग्रेट करते थे, अब भी करते हैं, माइग्रेशन होती है, इजाज़त दी जाती है। अब तो खैर बाढ़ लग रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई उसका कोई रास्ता निकाला जाएगा, बाल सख्ती बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये गजनी से डेरा इस्माइल खान तक ट्रैवल करते थे। अच्छा। इसमें इमरान खान की इंटरेस्टिंगली किताब भी है,
انگریزی میں بھی چھپی ہے, اردو میں بھی چھپی ہے. اس زمانے میں تو یہ تھا نا کہ تھوڑا سا کوئی اسکالر سے ہیلپ لے کے تصویریں بنا کے کتابیں لکھتے تھے. یہی موصوف کا ذریعہ آمدن تھا جس زمانے میں شوکت خانوں بنا رہے تھے یا ماڈلنگ کرتے تھے. تو حکمت یار بھی اسی قبیلے سے ہے. اچھا. تو ان کے یہ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں. یہ دیکھیے نا, ہر روز 2-3 دن 4 دن کہیں ٹھہرے, پھر ٹھہرے. وہ حکمت یار کے باپ کو بسایا گیا وہاں پہ دریا آموں کے بدلنے سے. حکمت یار کا باپ جو ہے وہ افغانستان کا سب سے بڑا اچھا شکاری سمجھا جاتا تھا. جب غیر ملکی آتے تھے انہیں اس کے ساتھ شکار کرنے بھیجتے, جنگلات بہت اس علاقے میں. تو ایک دن اس نے اپنا سامان, اس کو بہت بڑی زمین الاٹ کی گئی, کوئی نئی زمینیں نکلی تو حکومت نے وہ بہت بڑی زمینیں بہت سے لوگوں کو دی, انہیں بھی دی اور خاندانوں کو بھی دی, پشتونوں کو, کیونکہ وہ حکومت تو پشتونوں کی تھی, شمال کا علاقہ تھا, چاہتے تھے کہ ہمارے لوگوں. تو ایک دن انہوں نے سامان باندھا, لالا عبد القادر ان کا نام تھا, اور دکان بیچی بزازی. بزازی کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کی دکان. اچھا بزازی, بزاز کہتے ہیں نا کپڑے کو. اور اپنا جناب زمینیں بیچی. وہ شیر خان بندر اس کا نام ہے, اس یعنی بندرگاہ کا جو سینٹرل ایشیا میں جہاں سے داخل ہوتے ہیں, آمو ریور کراس کرتے ہیں. تو وہ شیر خان وہ اس قبیلے کا سردار تھا. تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا, بھائی لالا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا, یہ کوئی یار رہنے کی یہ کوئی زندگی ہے یار, ہر روز سورج ایک ہی جگہ سے چڑھتا ہے جی, اور وہی راستے ہیں اور وہی گاؤں ہے اور وہی چہرے ہیں. یہ ان کے ریفلیکسز بہت تیز ہوتے ہیں. ان کے دادا یہاں آ کے بسے تھے. اچھا. اور ہی واز سچ این انٹیلیجنٹ پرسن کہ وہ نادر شاہ جب جا رہا تھا حملہ کرنے کے لیے, جنہیں علامہ اقبال نے بڑی مالی مدد فراہم کی تھی, یہاں جواب شکوہ انہوں نے پڑھا بادشاہی مسجد میں, اور نوٹوں سے بوریاں بھر گئیں, اور وہ دینے گئے ریلوے اسٹیشن پہ علامہ اقبال بنفس نفیس. تو وہ ان کے دادا کے پاس گاؤں میں رکے تھے وہ. پھر ان کے والد بہت بڑے سیاستدان تھے, 6 سیٹیں تھیں مگر وزیر اعلیٰ بن گئے تھے. اور اپوزیشن اتحاد کے جو وہ تھا پی این اے, اس کے سربراہ نہیں, اسلامی جمہوریہ پی این اے, اس کے سربراہ رہے, ویری گڈ پولیٹیشین. تو یہ سبق انہوں نے خوب پڑھا ہوا ہے. تو ان کے خوف سے عمران خان نے ڈر نہیں تھی. بس چلیے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر تسلیم کر رہے تھے. ہارون صاحب کیا بات ہے, آپ نے کل بھی نواز شریف صاحب سے متعلق کوئی بات نہیں کی, آپ نے بتایا نہیں کہ کیا وہیں پہ رہ جائیں گے, کوئی واپسی کے امکانات ہیں, کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے تو آپ نے بہت بڑی خبر دی. مجھے کیا پتا ہے, دیکھیں نا کوشش تو ان کی ہے, اور وہ تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ 50 کروڑ روپے بھی لیتے ہیں ارکان پارلیمنٹ تو لے لیں. اچھا. یہ بالکل کنفرم بات ہے, اور بس اس حکومت کو چلتا کرو. اب وہ جہانگیر ترین جو بچہ تو نہیں ہے نا, ووٹ تو دے دیا گیلانی کو ان کے گروپ نے کہ اپنا دباؤ, اپنا زور بازو دکھا دیا, مگر ان کو کیا فائدہ عمران خان کو گھر بھیجنے کا, اور نواز شریف صاحب یہاں آ جائیں. وہ میری کئی دفعہ ان سے بات ہوئی ہے, افسوس وہ آف دا ریکارڈ ہے جہانگیر ترین سے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کے خلاف سب سے زیادہ اسٹرگل کی اسی کو لے آئیں. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, کوئی معاملہ ہو جائے. تو آنا ان کا مشکل ہے فی الحال, ایسے تو کوئی حالات نہیں. باقی امریکی سفارتکاروں سے ملتے ہیں, انڈین سے ملتے ہیں, اچھا, اور بھی برطانیوں سے ملتے ہیں. برطانیہ ہے اصل اس علاقے میں جو رول ہوتا ہے نا, وہ برطانیہ پلے کرتا ہے. برطانیہ آپ سے عرض کیا کہ گارنٹر ہوگا اگر کوئی معاہدہ ہوا, لیکن فی الحال یہی پاسبل ہے شہباز شریف کو, لیکن وہ چابی نواز شریف کی جیب میں ہے. شہباز شریف صاحب کے ویسے وزارت کی دوڑ کہاں تک پہنچی, امید ہے کچھ انہیں؟ لیکن وہ اپنا آپشن انہوں نے پیدا کر دیا ہے, آپشن پیدا کر دیا. اگر کوئی سچویشن ملے, اصل چیز تو سچویشن ہوتی ہے نا, تو بن جائیں. متحرک ہیں, دیکھیں نا اس وقت بھی وہ بھاگ دوڑ بہت کر رہے ہیں. آل پارٹیز کا پی ڈی ایم کی وفات حسرت آیات ہوگی, اگر چاہیں تو اس پہ باتیں پڑھ لیں. اب آل پارٹیز کانفرنس ہوا کرے گی. تو آل پارٹیز کانفرنس جو بھارت میں ہونے جا رہی ہے, ہارون صاحب اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس کا مستقبل جو ہے وہ مودی صاحب نے تعین کرنا ہے. ایک طرف تو چین اوپر چڑھا ہوا ہے اور پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ایک طرف تو وہ ان کی سرحدوں پہ کھڑا ہے, ایک طرف وہ ٹیکنالوجی میں اتنا آگے چلا گیا کہ وہ کمپیریزن ہی نہیں ہے. اب کمپیریزن امریکہ سے ہو سکتا ہے, وہ $2000 بلین انویسٹ کر رہے ہیں امریکی. اس سے عالمی چودراہٹ ان کی خطرے میں ہے. وہ افغانستان پہ آؤں گا تو عرض کروں گا.
دوسری طرف امریکی ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیاسی عمل تو شروع کریں نا وہاں. دیکھیں نا ڈیموکریٹس کا ایک ریکارڈ تو ہے نا کہ انسانی حقوق کے بارے میں ان کے ووٹر ان سے سوال کرتے ہیں. ظاہر ہے کشمیر کا کیس اس طرح سے نہیں اٹھایا حکومت پاکستان نے اسٹیبلش جیسے اٹھانا چاہیے, لیکن بہرحال دباؤ ہے. پھر پاکستان کا بھی امریکیوں پہ دعا ہے سیف ایگزٹ کے لیے, ہمیں تو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے تیار ہیں, تو کشمیر میں کیا ہے؟ یہ اندر خانہ بات چیت تو جاری رہتی ہے نا, یہ تو سادہ سی بات ہے. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں, ان کے کیا انڈر سیکٹر کیا نام ہے, اس نے کہا کہ بھائی انسانی حقوق بحال ہونے چاہیے, اور ادھر کی جیل خانہ بنا ہوا ہے. جی اب صورتحال یہ ہے کشمیری لیڈر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں بھائی وہاں چلے جائیں, جا کے کریں کیا وہاں, وہ کچھ دے ہی نہیں ہمیں. دیکھیے سیاسی سرگرمیاں اگر بحال ہو جاتی ہیں نا اور اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے فرق تو پڑے گا, اگرچہ ان کا الٹیمیٹ مطالبہ نہیں, ان کا مطالبہ آزادی ہے. صحیح. لیکن یہ محبوبہ مفتی تک ریلیکٹنٹ ہو گئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں پتہ نہیں جاتی ہوں یا نہیں جاتی ہوں. یعنی کل تو وہ مائل نظر آتی تھی لیکن کوئی چیز ملے نا. اور پھر یہ کہ علی گیلانی کے بغیر اور یاسین سے اس کے بغیر, اپنا ملک کے بغیر اور شبیر شاہ کے بغیر اور آسیہ اندراوی, یہ جو لوگ ہیں تو ان کے بغیر کیا ہوگا آپشن اس کے لیے. اب وہ بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے, اپنے ووٹروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. لیکن جس عذاب میں وہ پھنسا ہے, وہ اس نے وہ کوئی ولی خان کا واقعہ سنایا کرتے تھے. ایک آدمی تھا وہ بہت دور دراز کسی گاؤں سے نیا مسلمان ہوا تھا, دور دراز کسی گاؤں سے آیا جہاں کہیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں. اچھا. اب وہ پشاور شہر میں پہنچا, ایک بہت اونچا مینار, اور اس مینار پہ کھڑا ہے کہ ایک آدمی اذان دے رہا ہے, اور اذان دینے کے بعد دعا پڑھ رہا ہے. اب اس کی سمجھ میں نہیں ہے, وہ سمجھے یہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے اتارو. اب اس نے بڑا دیکھا ادھر ادھر کوئی صورت نہیں بن رہی, تو اس نے کہا جس نے تمہیں اوپر چڑھایا اس سے کہو اتارے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اب دیکھیں نا اپنی قوم کو تو نفرت کا سبق پڑھا کے پاکستان کے خلاف کھڑا کر لیا اور مسلمانوں کے خلاف. اب خطرہ پیدا ہو گیا چین سے, اب پیچھے ہٹتے ہیں تو مرتے ہیں, رعایت دیتے ہیں تو اس کے تو مرتے ہیں, چارہ نہیں ہے. لیکن کشمیر میں سیاسی عمل تو شروع کرنا ہوگا. کب تک اس طرح رکھیں گے اس کو جیل خانہ بنا کے؟ ٹھیک ہے. تو بعض مبصرین یہ کہہ رہے ہیں, آج جن سے میری بات ہوئی, جو نظر رکھتے ہیں ہر وقت صورتحال پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا, کچھ بہتری آنے کا امکان ہو سکتا ہے. لیکن کشمیری لیڈر میرا خیال ہے کہ جب تک کمٹمنٹ نہیں کی جائے گی نہیں جائیں گے, اور یہ کم از کم جس چیز کا وہ مطالبہ کریں گے وہ سیاسی آزادی ہے, کسی چیز کو وہ تحریری طور پہ انڈورس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب چونکہ بھارت سے جائیں گے ویسے فاروق عبداللہ بھی, عمر عبداللہ بھی, لیکن یقین دانی حاصل کرنے کو. ٹھیک ہے. اب بھارت سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے ہارون صاحب, بھارت کا ٹویٹر کے ساتھ تنازع کس بات کے اوپر, اور تنازع ہے کیا؟ تنازع اس بات پہ ہے کہ روز کوئی جھک مارنی ہے, مسلمانوں کو پکڑ کے مارتے ہیں, بعد بزرگوں کی داڑیاں مونڈ دیتے ہیں, گاؤں کشی کا مسئلہ ہے. یہ کسانوں کی تحریک میں بہت مسئلہ پیدا ہوا ہے, بہت سے اکاؤنٹ انہوں نے بند کیا, انہوں نے اپنی قانون سازی کی, ایک بڑی مارکیٹ کی حیثیت سے ان کا دباؤ ہے ٹویٹر پر, اور امریکی حکومت پہ بھی دباؤ ہے. اب وہ ایک قائمہ کمیٹی بنی, اس میں وہ گئے, انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم انڈین حکومت کے ساتھ مل کے کام کریں گے. وہ یہ مسئلے اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے, یہ نہیں حل ہو سکتا. علیحدگی کی تحریکیں ہیں, اب وہ ظاہر ہے ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کرتی ہیں نا, فیس بک بھی استعمال کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا چینج کے دیکھیے, جب اللہ دنیا کو بدلنا چاہتا ہے, عجیب کو میں آپ کو ہمیشہ ایک قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں, اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ امریکہ کی دنیا نہیں ہے, یہ چین کی نہیں ہے, روس کی نہیں ہے. روس اتنا طاقتور ملک تھا, کیا ہوا ہمارے سامنے, کیا ہوا؟ ہمیں وہ دن یاد ہیں جب امریکی کہتے تھے, ابھی میری ایک صاحب سے آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی, ایک بہت اہم شخصیت سے, تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کہتے تھے کہ we'll kick him, طالبان کے بارے میں کہتے تھے. اب ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے حامیوں کو, اب کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ we'll kick him, we'll never talk to them. مجھے یاد ہے ہیلری کلنٹن جب آتی تھی, اور پیٹریاس آتا تھا, مائیکل ملن آتا تھا, ہال بروک آتا تھا, تو ہمارا جو GHQ ہے وہ سخت دباؤ میں ہوتا تھا, چیف نوٹس بنا رہا ہوتا تھا, مشورے ہو رہے ہوتے تھے, کیا کچھ ہوتا تھا, کتنی بدتمیزی بعض اوقات کرتے تھے. اور پیٹریاس تو بڑا ہی بدتمیز آدمی تھا, مطلب اس کے بارے میں امریکیوں کے بھی یہی رائے تھے.
हालबुर्ग भी कोशिश करता था, पर फिर उसका बंदोबस्त किया गया। उसको एक दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने टाइम देने से इनकार कर दिया, फिर उसका मिजाज कुछ दुरुस्त हो गया। तो ये दुनिया बदल रही है। वो एक नई करेंसी लॉन्च कर रहे हैं चीनी, डिजिटल करेंसी। मेरी समझ में नहीं आई क्या है, लेकिन अगर वो रूस के साथ मिलके, अब रूस उस खलाई स्टेशन में शामिल हो गया। रूस एक देखो ना, कोशिश की ना रूसियों को विन ओवर करने की, दबाव भी डाला, इंसेंटिव भी दिए, लेकिन रूस क्यों जाएगा अमेरिका के साथ? सही, ठीक है। आप देखिए अफगानिस्तान में जो है ना, वो पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस, तुर्की मिल जाए, अगर मिल के काम करे वहां पे, अगर अमेरिकी चाहते हैं, नहीं कुछ ना कुछ करना ही होगा ना, अमेरिकी चाहते हैं खाना जंगी रहे वहां पे, जंग तो वो जीत नहीं सकते, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स वहां रहेंगे, शेख के कारिंदे रहेंगे, लेकिन कितनी तेजी से तालिबान फतह कर रहे हैं। अफगानिस्तान के बारे में एक ब्रेक से वापस आके बात कर लेते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल, ईरानी इलेक्शन के मुसम्मरात, आज़ाद कश्मीर, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के चंद अहम सवालात जिनके में ऊपर मेरी तशनगी बरकरार है, उनसे हारून साहब का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, अफगानिस्तान के ऊपर हमारी बात चल रही थी। अफगानिस्तान के हवाले से एक तो कुरैशी साहब का जो इंटरव्यू है वो बड़ा ज़ेर गर्दिश है, मगर एक सहाफ़ी हैं जिनको नुमाइंदा है यूरोपीय यूनियन का, थॉमस निकलसन, उन्होंने इंटरव्यू दिया है हाल ही में। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, हम तस्लीम करते हैं, मगर अगर अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल ठीक नहीं हो पाती तो इसके असरात या फिर ख़तरा पाकिस्तान के लिए। नहीं, मतलब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं ना इनको, कि अड्डे दिए जाएं? नहीं, अड्डे देने हैं ना यूरोपीय यूनियन का, अमेरिका का इंटरेस्टेड है, यूरोपीय यूनियन तो इतनी इंटरेस्टेड नहीं होगी। डराने की कोशिश करके ये वेस्ट की साइकी में है, प्रेशराइज करना छोटे मुल्कों को और छोटी छोटी कौमों को। उनका ख्याल है कि हम कोई आसमान से उतरे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 5 करोड़ रेड इंडियंस को कत्ल कर दिया, जिन्होंने दुनिया की कितनी कौमों को गुलाम बनाया, जिन्होंने 2 आलमगीर जंगों में खुद अपने आप को बर्बाद करके रख लिया। और ये अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे एक ऐसी निगरान हुकूमत बनाए, अगर वो कोशिश करे पाकिस्तान को, चीन को, रूस को, ईरान को एतमाद में दिले तो ऐसी हुकूमत बन सकती है। अगर हिकमत यार ये फार्मूला बना सकता है और वो एक्सेप्टेबल था, इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, जाहिर है अशरफ गनी ने अमेरिका से पूछा होगा, उसके साथी बहुत ग्रोह बहुत हैं। खाना जंगी के बाद चीज़ों को समेटना बड़ा मुश्किल होता है, जूते खा के वहाँ यहाँ से वो निकल रहे हैं। अब मसला उनका क्या है, वो चाहते नहीं है यहाँ मुस्तहकम हुकूमत हो, वो सिर्फ सेफ है चाहते हैं। अगर यहाँ से वो चला गया तो बाकी बचा क्या? बाकी इस इलाके में चीन है, सेंट्रल एशिया सारा हाथ से निकल गया है, ईरान ऑलरेडी निकल गया। अब ईरान के साथ क्या कर रहे हैं कि ईरान को रजामंद करने के लिए अरब मुल्कों से अपना असला और मिसाइल उठा के ले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान गया, हाथ से निकल गया है जी। और जो हालात वो पैदा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल एक वक्त ऐसा हो सकता है कि लाताल्लुक हो जाए, इसीलिए उनको फिक्र लाक है, इसीलिए 65 करोड़ डॉलर का ये तो बचगाना बात है। काबुल हवाई अड्डे के हवाले से तुर्की को उन्होंने कहा कि जी हम हिमायत करते हैं और आपको इसका कंट्रोल देते, देन व्हाट? तुर्की नेटो का हिस्सा है ना, तुर्की के इंटरेस्ट है ना। देखिए ना, वहाँ तुर्क रहते हैं ना, जो अपने आप को तुर्कमान कहते हैं। तालिबान तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, तालिबान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये हर जो प्लेयर है कोई भी इलाके का, वो अपना प्रेशर डाल रहा है। दोहा में अभी तक खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपके तला क्लियर है, तो किसी सेटलमेंट की तरफ जाएंगी चीजें। अच्छा। वरना खाना जंगी होगी। हम तो बाढ़ लगा रहे हैं। कहाँ तक काम पहुंचा हारून साहब? शेख साहब ने कहा 30 जून तक मुकम्मल होगा, 30 जून तक नहीं मुकम्मल होगा तो जुलाई में मुकम्मल हो जाएगा। 2460 किलोमीटर का एरिया है, दोहरी बाढ़ है, 3 किलोमीटर ऊंची है, उसके ऊपर वो जो हैं स्टील कॉयल से लगे हुए हैं, यानी उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। उसमें गेट बहुत सारे बनाए जाएंगे। ठीक है। 4000 फुट ऊंची जगह हैं, बर्फानी पहाड़ हैं जिन पे
مطلب یہ لگ رہی ہے، اور گھاٹیاں ہیں، بہت گہری جگہ ہیں، ریگستان ہیں. ان کے ساتھ ساتھ پیٹرولنگ کا بندوبست ہوگا، ہر 500 گز کے فاصلے پہ چوکی بنے گی، ہاں جی، یا کچھ زیادہ فاصلے پہ. تو 1000 سال کے بعد یہ واقعہ ہونے والا ہے. لیکن 100 ارب 150 ارب روپے یہ جنرل باجوہ نے شروع کیا، اس کا بہرحال کریڈٹ ہونے جاتا. 100 اور پورے زور شور سے کیا. سارا بجٹ جب اس کا بنتا تھا غلط بنتا تھا. عجیب بات ہے، پتہ نہیں کہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کیا کرتا تھا کہ 6-7-8 بلین ڈالر خرچ ہوں گے، 5 ملین ڈالر میں مکمل ہو گیا. وہ فوجیوں نے کام کرنا ہے تو وہ تو پاکستانی فوج کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ بغیر تیل کے پکوڑے تل دیتی ہے، ہاں جی. کئی طریقے نکالتے ہیں. ہمیں لے جاتے تھے تو کہنے لگے جی بات اچھی تھی، میں نے کہا بوڑھی بس تھی، بوڑھا ڈرائیور تھا، 4 گھنٹے کا سفر 6 گھنٹے میں طے ہوا، آپ تو بغیر تیل کے پکوڑے تلتے ہیں، ہاں جی. یہ کافی یہ لطیفہ مشہور ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو گزارے یہ ہے کہ وہ بیچ میں فاصلہ ہے 6 فٹ کا، 3 میٹر اونچی ہے، 3 میٹر، یہ امیجن، اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا. 100-150 ارب روپے تو آپ کا ٹیکسوں کو بچے گا. جو سمگلنگ ہوتی ہے، دہشت گردی کی روک تھام ہوگی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے سیٹلمنٹ ہو. وہاں ایک جو ضیاء الحق بیچارہ کہتا رہا، اسی لیے اس کو مار ڈالا امریکیوں نے. مجھے کوئی شبہ نہیں کہ ضیاء الحق کو امریکیوں نے قتل کیا، اور مجھے کوئی شبہ نہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف اور کچھ نہیں کریں گے تو تحریک ضرور. اپوزیشن کی اپنی شکایات ہیں جس میں بہت سی درست ہو سکتی ہیں. ہم تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں ان کے درمیان، اور خان صاحب کی اپنی بہت سی غلطیاں. لیکن یہ کہنا، کیا کہا انہوں نے، وہ لفظ کیا کہا انہوں نے، نو نہیں کہا، کیا کہا تھا، بہت سخت لفظ استعمال کیا ان کا ہارون صاحب عمران خان صاحب سے متعلق. ہارون صاحب سخت جو لفظ ہے نا، وہ تو مولانا صاحب نے بھی آج استعمال کیے ہیں، جن کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. سخت تو ہر شخص اپنے حصے کا ادا کر رہا ہے. نہیں مگر یہ تو پالیسی چیزیں ساری مغالطہ میں نہ پڑھیں. یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. امریکہ کے ساتھ کبھی کسی نے اس طرح بات نہیں کی تھی. لیاقت علی خان نے کی تھی. لیاقت علی خان نے ٹی وی پہ انٹرویو نہیں دیا تھا مگر بات کی. لیکن ہارون صاحب عوام خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں. نہیں عوام تو منقسم ہے. عوام صرف عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے عوام کے بہت سے مسائل حل نہیں کیے. 13 ججوں کی پوزیشنیں صرف یہاں خالی ہیں. 7 سے 10 سال تک لگتے ہیں اپیل کی سماعت میں لاہور ہائی کورٹ میں. اپنا میں نے بھی ایک ہماری جائیداد پہ خاندان کے کسی نے قبضہ کیا ہوتا، 5 سال ہو گئے اپیل کی، سماعت کا وقت نہیں ملا. اہلکار رشوت مانگتے ہیں صرف اس بات کی کہ سماعت کی تاریخ مقرر ہو جائے. اور بہت مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. ساری قوم کو خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، لیکن خان صاحب ٹھیک کام کریں گے تو ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. یہ اڈوں کے معاملے میں تو پوری قوم ان کے ساتھ ہے. ہاں ایبسلیوٹلی ناٹ، کہ میں وہی بتا رہی ہوں صاحب، ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، عوام پورا ان کا ساتھ دے رہی ہے کہ ایسا بالکل نہیں استعفیٰ ہوگا. آپ نے شیخ صاحب کی بات کی افغانستان کے اوپر باڑھ سے متعلق، آپ نے کہا شیخ صاحب نے یہ بیان کیا. آپ شیخ صاحب کو کل مذاق میں اڑا گئے ہارون صاحب، یہ کوئی اچھی بات؟ وہ میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب کا اشارہ اس طرف تھا، اس وقت میں نے غور نہیں کیا. یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب، کچھ چند اہم سوالات میرے پاس. آخری 2 منٹ ہے. میرا خیال ہے ایران پہ بات کرنا اس طرح مناسب نہیں ہوگا. آخری 2 منٹ میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایران بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ایران کے ساتھ صلح ہونے جا رہی ہے، عجیب بات ہے، اور عربوں کو وہ چھوڑ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قوم کھڑی ہو جائے تو اس کا مستقبل سمجھ سکتا ہے. لیکن ہارون صاحب کچھ نقطے، کچھ تنقید اور کچھ معاملات اٹھائے جا رہے ہیں ابراہیم رئیسی صاحب سے متعلق. وہ تو بہت سے اعتراضات ہیں، اس پہ پھر کسی دن بات. ٹھیک ہے. چلیے ایک آخری سوال ہارون صاحب، انہیں سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. آزادیاں تو نہیں ملیں گی پریس کو یا عدلیہ کو، ہماری عدلیہ کی حالت اس سے بھی خراب. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال. کچھ لوگوں کو شاید امید بن گئی آپ کی اس بات سے کہ عثمان بزدار صاحب ایک نیا ٹی وی لے کر آ رہے ہیں. ہارون صاحب، اس ٹی وی کا مقصد کیا ہوگا؟ اس ٹی وی کا مقصد عثمان بزدار صاحب کی پروجیکشن ہوگی. جو بھی جیسے شیخ صاحب نے 3000 آدمی پنڈی سے بھرتی کر دیے تھے ریلوے میں، کہا یہ تھا قرآن اندازی سے کریں گے، اپنے آدمی بھرتی کریں گے. اور وہ بزدار صاحب نے کیا کرنا ہے؟ ایل ڈی اے کے حوالے سے بتائیں ہارون صاحب. یہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے لاہور ٹی وی کی، اسی میں ایک چینل وہ بنا لیں. اگر کسی چینل کی ضرورت ہے، کسی چینل کی ضرورت ہے کسانوں کے لیے، انہیں ایجوکیٹ کیا جائے. کسانوں کو کچھ پتہ نہیں، وہ روایات پہ چلتے ہیں، وہی پرانے کلچر کے ساتھ چل رہے ہیں. ہارون صاحب آخری 30 سیکنڈ ہے. ایل ڈی اے کے بجٹ کے حوالے سے بتائیں. ایل ڈی اے کے حوالے سے کیا اس میں بتانے کی بات ہے؟ تو کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے وہاں. تو آپ پیسے دیں اور اپنے کام کرا لیں. 17 ارب کا اس کا بجٹ تھا، 17 ارب 25 کروڑ غالباً. اس میں صرف 3.5 ارب خرچ کیے ہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے ایل ڈی اے؟
उससे क्या दिलचस्पी है। ठीक है हारून साहब, वैसे LDA के हवाले से लोगों को बड़ी दिलचस्पी है, लाहौरियों को खास तौर पे। मैं अब क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ। थैंक यू सो मच हारून साहब, आप तमाम देखने वालों का शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।